أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تعریف کے لائق وہی ذات ہے جو رب العالمین ہے. اس کی ربوبیت تینوں انداز سے ہوتی ہے. وہ رحمان بن کر بلا بدل بلا طلب دیتا بھی ہے. رحیم بن کر اعمال کے بدلے دیتا ہے اور کئی گنا بڑھ کر دیتا ہے. اچھے اعمال کے بدلے کئی گنا بڑھ کر دیتا ہے. اور برے اعمال جو ہوتے ہیں ان کو سدھارنے کے لیے بھی اس کے پاس انتظام موجود ہے. تو اے اللہ، ہم ایسے اللہ کی گویا عبادت کرتے ہیں اور اس سے ہی مدد کے بھی طالب ہیں. اور اے اللہ، ہم کو سیدھے راستے پر چلانا، استقامت والے راستے پر چلانا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا یا جو راہ سے بھٹک گئے. صدق اللہ العظیم. یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ پورے قرآن حکیم کا نچوڑ ہے. قرآن حکیم پورا جو ہے وہ اسی سورہ فاتحہ کے گرد گھوم رہا ہے. اس میں بڑی جامعیت اور بڑا کمال ہے. اس میں ربوبیت ہے اور ربوبیت کے انداز بیان ہوئے ہیں. اور اس میں دعا ہے کہ ایک مومن بندہ جو ہوتا ہے، جو اللہ پہ بھروسہ کرنے والا ہے، وہ اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ اس کے اندر اچھے ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ پیدا ہوں، اچھی صفات جو اللہ کی صفات ہیں وہ انسان کے اندر پیدا ہوں. اور پھر ان انسانوں کا ذکر ہوتا ہے جن کے اندر اچھی صفات پیدا ہوئی ہیں، اور ان انسانوں کا ذکر ہوتا ہے، ان سے بچنے کی تاکید ہوتی ہے جن کے اندر بری صفات پیدا ہوئی ہیں. تو یہ ایک لب لباب ہے، یہ پورے قرآن حکیم کا عرق ہے. اور ایک دعا ہے جس میں انسان اپنے دل سے جو ہے وہ خواہش کر رہا ہے اس بات کی کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور کسی کی عبادت نہ کرے. انسانوں کا فائدہ جو ہے وہ اللہ کو بڑا مقصود ہے. اللہ چاہتا ہے کہ انسان فائدے میں رہے. اس مقصد کے لیے اس نے قرآن حکیم کو نازل کیا ہے اور مذہبی کتابوں کو اس سے پہلے نازل کیا ہے. اس میں اللہ کا اپنا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. اللہ مطلق العنان جو حکمران ہوتے ہیں ان کی طرح نہیں ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کے اوپر چلتے ہیں.
اللہ کوئی ایسا بادشاہ نہیں ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر چلتا ہو. اس کو اس بات کی خواہش نہیں ہے کہ لوگ اس کے سامنے سجدے کریں. اس کو اس بات کی طلب جو ہے وہ نہیں ہے کہ لوگ اس کی فرما برداری اختیار کریں، اس کی عبادت کریں. اللہ جو ہے وہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے. رب العالمین کی جو صفت ہے الصمد، وہ کسی سہارے کی محتاج نہیں ہے. اور رب العالمین کی جو صفت غنی ہے، وہ کسی کے سجدے اور کسی کی عبادتوں کی محتاج نہیں ہے. محتاجی کا لفظ اللہ رب العالمین کی ڈکشنری میں موجود نہیں ہے. اللہ جو ہے وہ اس کی جاری جتنی بھی صفات ہیں وہ سب دینے والی صفات ہیں. کوئی بھی صفت یعنی اللہ کی ذات جو ہے، اللہ کی جو ہستی ہے، وہ انسانوں کے کچھ دینے سے جو ہے وہ بڑھتی نہیں ہے، انسانوں کے کچھ نہ دینے سے گھٹتی نہیں ہے. رب العالمین اپنی جگہ پہ الصمد ہے، کسی بھی سہارے کا محتاج نہیں ہے. تو اس لیے اس نے جو بھی احکامات نازل کیے ہیں، انبیاء کو جس نے بھیجا ہے، تو اس کا مقصد صرف انسانوں کو نفع دینا ہے. اس کا مقصد انسانوں کو نقصان سے بچانا ہے. اور یہی کیفیات جو ہے وہ ایک مومن بندے کے دل میں پیدا ہوتی ہے. وہ انسانوں کو فائدہ دینے کی طرف توجہ کرتا ہے، انسانوں کو نقصان سے بچانے کی طرف توجہ کرتا ہے. قرآن حکیم میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی یہ بات آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے حریص ہیں، حریص علیہ ما عنتم. وہ انسانوں کے معاملے میں جو ہے وہ اس بات کے حریص ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی بات کو قبول کر لیں. وہ اس بات کی خواہش رکھتے ہیں، اس بات کی تمنا رکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں. یعنی اس کے اندر ان کی انتہائی خلوص جو ہے وہ کہا فرمایا مخلصا لہ الدین. قرآن حکیم میں ایک جگہ پہ آیا مومنوں کے لیے کہ وہ خالص ہوتے ہیں اپنے رب کے معاملے میں. اپنا جو طریقہ کار ان کی زندگی کا ہوتا ہے اس کے اندر پیورٹی ہے، ان کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے. اس کے اندر نفس کی کسی خواہش کی ملونی نہیں ہے. ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. وہ اپنے نفس کی خواہش سے جو ہے وہ کوئی بھی بات نہیں بولتے. تو ایک فناف رسول انسان، ایک اللہ والا انسان، یا پچھلے ادوار میں ختم نبوت سے پہلے جو انبیاء آتے رہے، جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول بھیجے گئے، وہ سب جو ہے اس بات کے اوپر تھے کہ ہمیں انسانوں سے جو ہے وہ کوئی اجر نہیں چاہیے. وہ انسانوں سے فائدے کی امید میں نہیں تھے. ما اسألکم علیہ اجری ان اجریہ الا علی رب العالمین. وہ اتنے پیور تھے، اتنے خالص تھے کہ وہ اپنے نفسانی خواہشات کو جو ہے وہ اس کے اندر ملونی نہیں کرتے تھے، وہ ملاوٹ نہیں کرتے تھے. وہ بالکل پیورٹی رکھتے تھے اللہ رب العالمین کے معاملے میں. مخلصا لہ الدین،
اللہ کے لیے مخلص تھے وہ لوگ، اپنے دین کے لیے جو اللہ کا دین ہے اس کے لیے مخلص تھے بالکل. جو طریقہ کار اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے اس کے اوپر چلنے والے مخلص لوگ تھے. تو ایسے اخلاص والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ انسانوں کے اندر جو ہے وہ ہر دور میں پیدا ہوتے ہیں، اور انسانوں کو اسی چیز کا مشورہ دیا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ. یہ مومن بندوں کا ایک جنرل ایٹیچیوڈ ہے جو کہ بتایا گیا ہے کہ ایمان والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے لیے خالص ہوتے ہیں. شرکت میان حق و باطل نہ کر قبول، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہوتے ہیں. اور اپنا مفاد اور نفسانی خواہشات اور اس کے اندر شیطان کی جو ملونی ہو جاتی ہے انسان کے خیالات میں، اس سے جو ہے وہ پاک ہوتے ہیں. اگر وہ لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد کرتے ہیں، وہ عملی ورد کرتے ہیں، وہ صرف زبان سے جو ہے وہ رٹو طوطے کی طرح جو ہے وہ رٹتے نہیں ہیں اس کو، وہ خالص ہوتے ہیں اپنے دل میں، اپنے عمل میں، یعنی اپنے عقیدے میں اور اپنے عمل میں اس بات کے لیے خالص ہوتے ہیں کہ بس ان کو اللہ کی بات جو ہے وہ ماننی ہے، اللہ کی بات سننی ہے. اور شیطانی خواہشات جو دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں، جو بڑے وسوسے کی شکل میں ہوتی ہیں، یعنی ایسے خیالات، وسوسہ ایسے خیال کو کہتے ہیں جو انتہائی مہین، جیسے ہلکی سی ہوا کا جھونکا ہوتا ہے اس کی طرح ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ ڈر آتا ہے. ایسا ہوا کے جھونکے کی طرح جو ہے خیالات کے اندر شیطان کا جو ہے وہ عمل دخل ہو جاتا ہے. تو انسان نفسانی خواہش سے جو ہے وہ پھر باتیں کرنے لگتا ہے، نفسانی خواہش سے جو ہے وہ عمل کرنے لگتا ہے، پھر وہ اللہ کے لیے خالص نہیں رہتا. اللہ کے رسول جو ہیں وہ جو قرآن حکیم میں آیا کہ جو بھی بات کہتے ہیں وہ اللہ کی بات ہوتی ہے. گفتۂ او گفتۂ اللہ بود، گرچہ از حلقوم میں عبداللہ بود، ہے وہ اللہ کے بندے کا حلق، لیکن جو بات نکلتی ہے وہاں سے وہ اللہ کی بات ہوتی ہے. تو یہ اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں، مومن بندے جو ہوتے ہیں، وہ اپنی عقیدوں کے اندر، اپنے عمل کے اندر بالکل خالص ہوتے ہیں. وہاں پہ جو ہے وہ شیطانی خواہشات کا عمل دخل جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے. شیطان ان کا بھی ہوتا ہے جو کہ بہت ضروری ہے، لیکن وہ ان کی خواہشات کے اندر جو ہے وہ دخل اندازی نہیں کر پاتا، وہ اس کو لگام پہنا دیتے ہیں. جیسے گھوڑا ہوتا ہے سرکش، اس کو لگام پہنا دی جائے تو آپ اپنی مرضی سے اس کو جدھر چاہے لے جا سکتے ہیں، اور اگر اس کو لگام نہ پہنائی جائے تو پھر گھوڑا جو ہے وہ آپ کو جدھر چاہے لے جا سکتا ہے. تو دنیا داروں کا دستور یہ ہوتا ہے کہ گھوڑے کو لگام نہیں پہنانا جانتے، یعنی اپنی خواہشات کو لگامیں ڈالنا نہیں چاہتے، نہیں جانتے. اور اس کے اندر شیطان جو ہے وہ بہت آسانی سے ان کے اندر در آتا ہے، شیطانی خواہشات جو ہیں بہت اندر آسانی سے در آتی ہیں. اور ایک مومن بندہ وہ ہوتا ہے جو اس کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے. ایسے کنٹرول رکھنے والے انسان جو ہیں وہ ہر دور کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوتے رہے،
اور آئندہ بھی ہر دور میں پیدا ہوتے رہیں گے۔ ایسے اللہ والوں سے، ایسے مومن بندوں سے یہ دنیا جو ہے وہ کبھی خالی نہیں رہے گی۔ ہاں البتہ ادوار ہوتے ہیں، ایک دور ہوتا ہے جب سورج جو ہے وہ نصف النہار پر ہوتا ہے، بالکل ٹاپ پہ ہوتا ہے اپنی پوری روشنی اور اپنی پوری تمازت کے ساتھ، اور ایک دور ہوتا ہے جب وہ ابھی طلوع ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک دور ایسا ہوتا ہے جب وہ غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسے ادوار انسانی زندگیوں کے اندر آتے رہتے ہیں۔ تاریخ جو ہے وہ ہم کو یہ بات بتاتی ہے کہ ایسے ادوار جو ہیں وہ ہر دور جو ہے وہ ہر دور میں جو ہے وہ ایسا کچھ ہوتا رہے گا، لیکن وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، انسانوں کے درمیان اس طرح کے ادوار جو ہے وہ لوٹا کر لائے جاتے رہیں گے۔ یعنی ایسے ادوار جب انسان جو ہیں وہ ایسے خالص انسان، مخلص انسان جو ہیں وہ انسانوں کے اندر پیدا ہوں گے، تو کوئی بھی دور جو ہے وہ ایسے مخلص انسانوں سے خالی نہیں رہا۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ خود نہ صرف یہ کہ خود جنت میں ہوتے ہیں بلکہ جنت بانٹنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں ان کے اوپر درود و سلام بھیجا جاتا ہے۔ وہ ختم نبوت سے پہلے انبیاء کا گروہ تھا، اور ختم نبوت کے بعد اولیاء اللہ کا گروہ۔ یہ لوگ اس دنیا کی زندگی کو بھی جنت بناتے ہیں، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی ان کو اللہ رب العالمین جنتوں میں داخل کرتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے خالص نہیں ہوتے، شیطان ان کی خواہشات کے اندر در آتا ہے اور ان کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے والے کاموں کی طرف اکساتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ نفسانی خواہشات کے زیر اثر آ جاتے ہیں، کیونکہ ان خواہشات کو کنٹرول کرنے کی ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ اس دنیا کے اندر بھی جہنم میں رہتے ہیں، مختلف قسم کے عذابوں کے اندر، عذاب دنیا اس کے اندر گرفتار رہتے ہیں، اور اس زندگی کے بعد جب وہ دوبارہ جی کر اٹھیں گے، جسے قرآن حکیم بعث بعد الموت کہتا ہے، تو اگلی زندگی کے اندر بھی وہ اسی طرح سے جہنم کے کندے جو ہے وہ بنے رہیں گے، جہنم کے اندر جو ہے وہ جلتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ اس کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرے اور اس کے بعد جنت میں داخل کر دیا جائے۔ یہ اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزر جائے۔ سوئی کے ناکے میں سے صرف دھاگا گزر سکتا ہے، وہ بھی باریک دھاگا جتنے سوئی کا ناکا ہے، اس میں سے تو موٹا دھاگا بھی نہیں گزر سکتا۔ لیکن چلو ہو سکتا ہے کہ موٹے دھاگے کو کسی طرح گزار بھی لیا جائے، لیکن اونٹ جتنا بڑا جانور جو ہے اس کے متعلق تو ایسا کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے کے اندر سے گزر سکتا ہے۔ ایسا ہی ناممکن ہے، بیانڈ دا اسکوپ ہے کہ ایک مومن، ایک نافرمان انسان جو ہے وہ جنت میں داخل کر دیا جائے۔ نہ اس دنیا کی جنت میں انسان، نہ اس دنیا کو جنت پائے گا، نہ مرنے کے بعد کی زندگی کو جنت پائے گا، جو حقیقی جنت ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی حقیقی جنت جو ہے وہ اطمینان قلب کا موجود رہنا ہے۔ ایک انسان کے اندر اطمینان، اس کے قلب میں اطمینان اور سکون پیدا ہو، وہ انسان جو ہے اس کا ٹربولنس کا لیول جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے، ٹربولنس اس کے اندر ختم ہو جائے۔ ایسا انسان جو ہوتا ہے، ایسے انسان جو ہوتے ہیں وہ مخلص ہوتے ہیں، اور یہ اخلاص جو ہے وہ انسانوں کے اندر ہر دور کے اندر دیکھا گیا ہے۔
اور آئندہ ادوار کے اندر بھی دیکھا جائے گا۔ تو ہم جو قرآن حکیم کی اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ اسی مقصد کے لیے کرتے ہیں تاکہ ہم بھی اللہ کے لیے خالص ہو جائیں، اور اس زندگی کے اندر جو ہے وہ مخالفتوں سے بھی گزرتے ہیں۔ ایاک نعبد جب کرتے ہیں تو وایاک نستعین کی نوبت جو ہے وہ آتی ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم استقامت والا راستہ ہے، اختیار کرنا پڑتا ہے، جس میں استقامت کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسے راستے کے اوپر مومن بندے چلتے ہیں، اور اسی راستے کے اوپر ان کو جو ہے وہ اطمینان قلب کی جنتیں ملتی ہیں۔ وہ اس کے اندر مخالفت بھی ہوتی ہے جیسے کہ انبیاء کی ہوئی، وہ اس کے اندر لوگوں کی طرف سے روڑے بھی اٹکائے جاتے ہیں ان کے کاموں میں، وہ اس کے اندر لوگ جو ہیں وہ لعنت اور ملامت بھی کرتے ہیں، یہ سارا کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن اسی کے اندر جو ہے وہ اطمینان قلب کی جنت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ ان کے اندر یہ ٹربولنس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ بے پرواہ ہو جاتے ہیں، خدائی صفات جو ہے اللہ کی صفات ان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، وہ صمد کے مقام پر جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ اس بات سے بے پرواہ ہوتے ہیں کہ کون ان کی سپورٹ کر رہا ہے، کون ان کی سپورٹ نہیں کر رہا، وہ اس بات سے بے پرواہ ہوتے ہیں کہ کون ان کی تعریف کر رہا ہے، کون ان کی تعریف نہیں کر رہا، وہ اللہ کی ذات میں مگن ہے، گم ہے، فنائیت اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ توکل علی اللہ ہے، وہ انسانوں کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہر دور کے اندر پائے گئے، اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں رہتے ہیں، اس دنیا کے اندر بھی اس جنت میں رہتے ہیں۔ ہاں، کافروں کی جو جنت ہے وہ ان کو نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس کی خواہش نہیں رکھتے، نافرمانوں کی جنت میں وہ رہنا پسند نہیں کرتے، اس لیے مومن بندے کے لیے کہا گیا کہ اس کے لیے یہ دنیا جو ہے، یہ نافرمانوں کی جو دنیا ہے وہ ان کے لیے قید خانہ ہے، جیسے انسان قید خانے کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو محبوس جو ہے وہ پاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کسی طرح قید خانے سے باہر نکلے، ایسے ہی ایک مومن بندہ جو ہوتا ہے تو وہ اس دجال کی جنت میں جو ہے وہ خوش نہیں رہتا، بلکہ وہ اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ دجال کی اس جنت کے اندر جو ہے وہ اطمینان قلب نہیں ہے، یہاں پر جو ہے وہ پومپ اینڈ شو تو ہے، یہاں پر جو ہے وہ ایک دوسرے سے برتری کے جذبے جو ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ شارٹ ٹرم پلیجرز تو موجود ہیں، لیکن لانگ ٹرم کی ہیپینس جو ہے وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے، وہ جو مستقل جنات تجری من تحتها الانہار والی کیفیت ہے، اطمینان قلب جو ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ ایسی جنت میں ایک مومن بندہ جو ہے وہ رہنا پسند نہیں کرتا، مومن بندے کو تو بس اللہ کی محبت جو ہے وہ کافی ہے، اور اس کے دل میں جو سکینت اترتی ہے، جو فرشتے اس کے دل میں سکینت اتارتے ہیں، وہ بس کافی ہیں اس کو۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اس کی وہ پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو گالیاں دے رہے ہیں، یا اس بات کو لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر ملامت کر رہے ہیں، اپنے ملامت کر رہے ہیں، غیر مخالفت کر رہے ہیں، وہ اس بات کی جو ہے وہ ان کو پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اللہ کی جنتوں میں ہے، اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی، تو ان کو جو ہے وہ پرواہ نہیں ہے اس بات کی۔ لا یخافون لومۃ لائم یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتے رہتے ہیں، وہ لڑتے ہیں ان شیطانی قوتوں سے جو کہ معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔
وہ دجال کی جنت میں جو ہے وہ جانا ہی نہیں چاہتے. وہ اپنے آپ کو قید خانے میں محسوس کرتے ہیں. اگر دجال کی جنت میں چلے بھی گئے تو وہ قید خانے کی طرح لگتی ہے ان کو، کیونکہ وہاں پر ریئل ہیپینس کا وجود نہیں ہے. بس شارٹ ٹرم چھوٹی چھوٹی پلیزرس ہیں کہ ہاں آج دھوکہ دے دیا کسی کو تو تھوڑا منافع مل گیا، آج جھوٹ بول دیا تو کسی مشکل سے بچ گئے، آج کسی کو جو ہے وہ دل میں جو ہے وہ غصہ پیدا ہوا تو کسی کو گالیاں دے دیں. لیکن فیوچر جو ہے وہ ان کا ڈارک ہوتا ہے، آخرت جو ہے وہ ان کی خراب ہوتی ہے. آنے والا کل جو ہے وہ ان کے لیے کوئی اچھائی کی صورت نہیں لاتا، بلکہ جہنم کی صورتیں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں انسانی زندگی کے اندر. آج آپ کو غصہ آ جائے اور آپ اپنا غصہ جو ہے وہ کسی کے اوپر نکال دیں ناجائز طور پر، تو کل جو ہے وہ اس کے نقصانات ہماری زندگی کے اندر آنا لازم ہے. آج جھوٹ بول دیں، کسی مشکل سے بچ جائیں، لیکن کل لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ آپ کے اوپر سے ختم ہو جائے گا اور اس کے نقصانات آپ کو اپنی زندگی کے اندر آئیں گے ہی آئیں گے، لازم ہے آئیں گے. آج کسی کو دھوکہ دے دیں تھوڑا فائدہ مل جائے گا، لیکن آنے والا کل جو ہے جس کو قرآن حکیم آخرت کہتا ہے، اس زندگی کے اندر بھی اور مرنے کے بعد کی زندگی بھی، ہر دو زندگیوں کے اندر نقصان ہی نقصان ہے اس کا. تو مومن بندے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے لیے خالص ہوتے ہیں، وہ ملاوٹ نہیں کرتے. باطل جو ہوتا ہے وہ دوئی پسند ہوتا ہے، اور حق جو ہوتا ہے وہ لا شریک ہوتا ہے. اس کے پاس جو ہے وہ اللہ کے سوا، اللہ کی بات کے سوا اور کوئی دوسری بات نہیں ہوتی. وہ نفسانی خواہشات پہ چلنے والا انسان نہیں ہوتا. تو جو حضرت عائشہ سے مروی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر شیطان جو ہے وہ خون کے قطرے جس طرح دوڑتے ہیں، جسم کے اندر پمپنگ ہوتی ہے، اس طرح سے خون کے قطروں کی طرح انسان کے اندر شیطانی خواہشات جو ہوتی ہیں، وسوسے جو ہوتے ہیں وہ بھی دوڑتے ہیں. ایک عام انسان جو ہوتا ہے، ایک نافرمان انسان جو ہوتا ہے، کیونکہ نافرمان لوگ زیادہ ہوتے ہیں نا، اکثرهم هم الفاسقون، قرآن حکیم نے فرمایا قلیل من المؤمنین، کم لوگ ہوتے ہیں جو ایماندار ہوتے ہیں. تو جو ایماندار لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی شیطانی وسوسے جو ہیں وہ دوڑتے ہیں، لیکن ان شیطانی وسوسوں کے اوپر جو ہے وہ قابو پا لیتے ہیں، ان کو اپنا فرما بردار بنا لیتے ہیں، ان کو مسلمان کر لیتے ہیں. اور یہی بات جو ہے وہ حضرت عائشہ سے مروی جو حدیث ہے اس کے اندر بتائی گئی ہے کہ انسانی ذہن کے اندر جو ہے وہ خیالات، یہ وسوسے اسی طرح دوڑتے ہیں جس طرح خون کا قطرہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے جسم کی رگوں کے اندر دوڑتا ہے، ایسے ہی ہمارے ذہن کے پردے کے اوپر خیالات جو ہے وہ دوڑتے ہیں. لیکن ایک مومن بندہ جو ہوتا ہے وہ ان کو قابو پا لیتا ہے، ان خواہشات کو جو ہے وہ چینل دے دیتا ہے، صحیح چینل دے دیتا ہے. تو ایسا نہیں کہ وہ خواہشات کو اپنے دبا دیتا ہے یا خواہشات جو ہیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں، ایسا نہیں ہے. خواہشات موجود ہیں، لیکن اس نے اللہ رب العالمین نے جو طریقہ بتلایا ہے پورا کرنے کا، ان خواہشات کو پورا کرنے کا، بھوک ان کو بھی لگتی ہے، جنس کی خواہش ان کو بھی ہوتی ہے. ایسے بندے، ایسے مخلص انسان ہر دور کے اندر پیدا کرتا ہے جو اپنے شیطانی خواہشات کو جو ہے وہ اپنا غلام بنا لیتے ہیں، اپنے نفس کے اوپر جو ہے وہ سواری کرتے ہیں،
اس موزور گھوڑے کو جو ہے وہ لگامیں پہنا دیتے ہیں. تو قرآن حکیم کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں اور روزانہ ہم لوگ اسٹڈی کرتے ہیں تو مقصد اس کا جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم بھی ہمارے اندر پہ ہم بھی شہسوار بنیں، یعنی نفس کے گھوڑے کو جو ہے وہ لگامیں پہنائیں، شارٹ ٹرم پلیزرز کے اوپر نہ جائیں، حیات دنیا کے اوپر نہ جائیں، یعنی اللہ کی بات کی طرف جائیں. اللہ کی بات جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اللہ کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. تو ایک مومن بندہ جو ہوتا ہے وہ بڑا عقل مند انسان ہوتا ہے. وہ دنیا داروں کی طرح جو ہے وہ شارٹ ٹرم پلیزرز کے اوپر نہیں لپکتا، بیوقوف نہیں ہوتا. وہ عقل مندی سے اس بات کو ڈیسیشن لے لیتا ہے کہ نہیں، مجھے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ جڑنا ہے. والآخرۃ خیر و ابقیٰ، اسی کے اندر بھلائی ہے اور وہی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وہ جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو چہرہ ہے یا اللہ رب العالمین کا جو فیس ہے وہ ایسا ہے کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. باقی سارے جتنے بھی ہیں وہ سب فیس جو ہیں وہ گم ہو جائیں گے، وہ مٹا دیے جائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین کا جو چہرہ ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا. تو کیوں نہ اللہ رب العالمین کے احکامات کے اوپر جو اللہ نے جو ہم کو طریقہ بتلایا اس کے اوپر کیوں نہ چلیں. اپنے اس شیطان کو جو ہمارے اندر موجود ہے، جو ہر انسان کے اندر موجود ہے، اس کو شکست دے کر اس کے اوپر سواری کیوں نہ کریں. اور یہ انسان کے بس میں ہے. اگر انسان کے بس میں نہ ہوتا تو اللہ رب العالمین کبھی بھی اچھائیوں پر چلنے کی ترغیب نہ دیتا. ہاں، ان انسانوں کے لیے مشکل ہے جو برائیوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں، پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے قلب کے اوپر جو ہے وہ زنگ چڑھ جاتا ہے، جو اللہ کی بات کو جو ہے قبول نہیں کر سکتے، جن کے کانوں میں ڈاٹ لگ جاتے ہیں، جن کی آنکھیں جو ہے وہ اندھی ہو جاتی ہیں. اللہ کی بات جو ہے وہ ان کو نظر نہیں آتی، اللہ کی بات سنائی نہیں دیتی. ان کے دل جو ہے وہ سوچنے سمجھنے سے قاصر ہو جاتا، ان کا ذہن سوچنے سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے. ہاں، ایسے لوگوں کے لیے واقعی مشکل ہے، لیکن اللہ رب العالمین سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہم کو ایسے لوگوں میں شامل نہ کر، ہم کو ایسے لوگوں میں شامل کر جنہوں نے نفس کے اس موزور گھوڑے کو اپنی لگامیں دی ہیں. اور ایسے انسان ہر دور کے اندر موجود ہوتے ہیں. بابرکت ہے وہ انسان اور خوش قسمت ہے وہ انسان جو ایسے انسانوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. یہ ایسے اللہ والے ہر دور کے اندر آتے رہتے ہیں. تو یہاں پر ابھی ہم اس کو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہم کو ایسے لوگوں کے ساتھ بالحقنا بالصالحین، ہم کو ایسے لوگوں کے ساتھ شامل کرے جو صالح لوگ ہوں، تاکہ ہمارے اندر یہ شکتی، ہمارے اندر یہ طاقت جو ہے وہ پیدا ہو کہ ہم شیطانی وسوسوں کو جو ہے اس کے اوپر سواری کر سکیں. ہمارا رخ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف ہو. اور شیطان جو ہم کو پیچھے سے کھینچ رہا ہے، یہ ٹگ آف وار تو رہے گی. یہ تو انسانی زندگی کے اندر یہ حدیث میں جو ہے وہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، اس میں بتائی گئی ہے کہ ہر انسان کے اندر شیطانی وسوسے آتے رہیں گے. شیطانی وسوسوں کا آنا انسانی ایٹریبیوٹ ہے، لیکن اس کے اوپر قابو پانا یہ بھی انسانی ایٹریبیوٹ ہے. یہ اللہ والوں کا کام ہر دور کے اندر رہا ہے. تو ایسا ممکن ہے، یہ چیز ناممکن نہیں ہے. ناممکن صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی بات جو ہے وہ سننا ہی نہیں چاہتے اور بار بار انہوں نے برے کسب کیے ہیں، برے عمل کیے ہیں.
جس کی وجہ سے ان کے قلب کے اوپر زنگ چڑھ گیا، وہ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہے۔ ایسے لوگوں کے لیے واقعی مشکل ہے، لیکن انسانیت کے درجے کے اوپر یہ چیز ناممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ رب العالمین جو ہے وہ ہمارے اندر بھی یہ طاقت پیدا کرے کہ ہم اپنے ان شیطانی وسوسوں سے جو ہے وہ نجات حاصل کر لیں اور اس کو اپنا فرما بردار بنا لیں، کیونکہ یہ نفس جو ہے وہ بری چیز نہیں ہے۔ یہ نفس جب پرواز کرتا ہے تو نفس لوامہ سے گزرتا ہے، نفس لوامہ بن جاتا ہے، اور یہ مزید پرواز کرتا ہے تو نفس مطمئنہ میں داخل کر دیتا ہے انسان کو۔ یہ ہمیشہ ان النفس لامارۃ بالسوء اس والی کیفیت کے اوپر نہیں رہتا۔ جیسے جیسے انسان اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے اور اپنے برے اعمال کو جو ہے وہ اس کے اوپر نظر کرتا ہے، توبہ اور استغفار کی طرف جاتا ہے، تو ایسا انسان آہستہ آہستہ اللہ رب العالمین کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے اور اس کا نفس کی کیفیت جو ہے وہ بدلتی جاتی ہے۔ تو یہ جو برائی کی کیفیت جو نفس کے اندر پیدا ہوتی ہے، یہ ہمیشہ نہیں پیدا ہوتی، ان انسانوں کے لیے آسان ہوتی ہے جو اس کے اوپر قابو پا لیتے ہیں۔ وہ نفس لوامہ کی کیفیت ہے، جہاں وہ برائی کرتے بھی اگر ہیں، کسی وقت برائی کی طرف چلے بھی جائیں تو ان کا نفس جو ہے وہ ملامت کرنے لگتا ہے، اور پھر جب وہ اس اسٹیج سے کامیابی کے ساتھ گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد نفس مطمئنہ کی منزل میں داخل ہوتے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہ اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ رضی اللہ تعالی عنہم کا خطاب پایا انہوں نے، صحابہ کرام نے، کیونکہ انہوں نے اپنے نفس کی خواہشوں کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ تو ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر بھی یہ طاقت پیدا کرے اور آہستہ آہستہ ہم بھی نفس امارہ سے نفس لوامہ میں اور لوامہ سے مطمئنہ کی منزلوں کے اندر داخل ہوں، تاکہ اطمینان قلب جو ہے وہ پائیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم رب العالمین۔ اس کا کوئی سوال ہے تو ہم لے سکتے ہیں۔ آمین۔